بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبہ بیضا کی زمین، سرزمین نجف، 1902۔ انسان سمجھتا ہے کہ صرف وہ ہی ہستی کا ادراک رکھتا ہے، لیکن اس کائنات میں تمام موجودات شعور جیسی ایک خاص چیز کے حامل ہیں۔ سب خدا کی تسبیح اور حمد میں مصروف ہیں، اور ان میں صرف جن و انس ایسے ہیں جو عام طور پر موجودات کے اس شعور اور فہم کی جانب متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ ہستی کے دور ترین آفاق سے لے کر اس عالم کے نچلے ترین مراتب تک تمام موجودات بندگی کے منظومے میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ باہم متصل موجودات کی ایک زنجیر گوناگون اشکال میں یعنی سرزمین نجف تمام کائنات کے درمیان مولائے کائنات کے حرم مطہر کی سرزمین قرار پائی تھی۔ آدم کے زمانے سے جب میں نے ابو البشر کے جسم کو اپنی آغوش میں لیا تھا، اس وقت سے لے کر اب تک میں تمام انسانوں پر گواہ رہی ہوں جنہوں نے میرے سینے پر زندگی بسر کی ہے۔ طوفان نوح اور زمین کے سراسر پاک ہو جانے کے بعد میں نے نوح کو آدم کے برابر آرام پاتے دیکھا، اور بشریت کے دوسرے باپ کو اپنے دامن میں موجود پایا۔ زمانہ نوح کے بعد میں سال ہر سال گمنام رہی، یہاں تک کہ خلقت کے روحانی باپ مولائے کائنات کا پاک جسم میری مملکت ہستی کے لیے حیات بخش بنا۔ میں شہرہ آفاق ہو گئی۔ اس عظیم ہستی کے وجود کی برکت سے تمام عالم وجود سے جن و انس، ملائکہ اور ارواح مومنین سب میرے پاس آتے ہیں، اور ان کے قدم اپنے تمام وجود سے میں اپنے شانوں پر محسوس کرتی ہوں۔ ان میں سے بعض مجھ پر متکبرانہ انداز میں چلتے ہیں، اور بعض خود سے ایسے تہی ہو چکے ہیں گویا تنکے سے بھی زیادہ ہلکے ہوں۔ سال ہر سال میں نے زائروں کو دیکھا ہے جن میں سے ہر ایک خواہشوں کے انبار کے ساتھ صاحب ولایت کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور جھولی بھر بھر کے اس سرزمین سے اپنے وطن لوٹ جاتے ہیں۔ اس آخری 1000 سال میں نے ان لوگوں کی زندگی کا نظارہ بھی کیا ہے جنہوں نے والیان حقیقت کا قرب پانے کے لیے ان کی پیروی کو اپنا نصب العین بنا کر نجف کی سرزمین میں اپنا وقت گزارا ہے۔ ان میں سے ہر ایک نور، تقوی اور دیانتداری کا ستون تھا کہ جب وہ مجھ پر اپنا قدم رکھتا تو میں اپنے وجود پر ایسے مردوں کا بوجھ اٹھا کر فخر محسوس کرتی تھی، اور ہمیشہ اس شوق میں رہتی کہ ان کی ارواح ملکوت میں منتقل ہونے کا لمحہ دیکھوں، اور ان کے جسموں کو ایک مہربان ماں کی مانند اپنی آغوش میں لے لوں۔ درخشاں ستارے جیسے شیخ طوسی، علامہ حلی، فخر المحققین، مقدس اردبیلی، محمد مہدی نراقی، ملا احمد نراقی، سید مہدی بحر العلوم، شیخ مرتضی انصاری، شیخ جعفر شوشتری، مرزا شیرازی، مرزا حبیب اللہ رشتی، اور بہت سے وہ اکابر جو ان کے بعد میرے احاطے میں اس بے مثال خورشید کی مرکزیت سے پیوستہ ہوئے۔ میں سال ہر سال اس حرم میں ہونے والی تمام گفتگو، غم، خوشی اور جلوت و خلوت کی شاہد رہی ہوں۔ طلاب کے مباحثے، نماز جماعت، عزاداری اور جشن میں شامل رہی ہوں۔ میں نے بقیت اللہ کے فراق میں مشتاقوں کے آنسوں اور سوزناک آہوں کا مزہ چکھا ہے، لیکن 13ویں اور 14ویں صدی میں ائمہ کے مریدوں میں سے میں ان اولیاء کو دیکھ رہی تھی جن میں مفاہیم کی سنگینی اور روح کی بلندی کا ایک ساتھ اس وسعت اور حجم میں یکجا ہو جانا میرے لیے کم پیش آیا تھا۔ اس شہر کے گلی کوچوں سے پرہیزگار ہی میری جانب آتے
کہ ہر ایک اپنے مولا کی رضا کی چوٹی سر کرنے میں دوسرے کا رقیب ہوتا۔ مجھ پر ایسا عجیب زمانہ کم ہی گزرا تھا۔ ایسا ہی ایک دن تھا جب میں ایک عبرت انگیز گفتگو سن رہی تھی، جب سید مرتضیٰ کشمیری ہمیشہ کی طرح حرم کی جنوب غربی جانب باب الحاجات کے برابر رواق دوم میں اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ نماز کو اس قدر طول دیتے تھے کہ بہت سے جوان اور قوی ہیکل اہل ذکر ضعف اور مشکل سے دوچار ہو جاتے تھے۔ شیخ محمد بہاری نے اپنی ظہر اور عصر کی نماز گھر ہی میں پڑھ لی تھی اور وہ بھی حرم کی سمت روانہ ہوئے تھے۔ اسی دوران شیخ حسن علی اصفہانی اپنے حجرے سے باہر آئے۔ انہوں نے اسی صبح سید مرتضیٰ سے اپنی واجب الادا رقم مانگی تھی، کیونکہ یہ طے پایا تھا کہ ایک متن کی کتابت کے لیے ہر 1000 سطر کے بدلے 4 تومان لیں گے، لیکن چونکہ سید مرتضیٰ کے پاس پیسے نہیں تھے انہوں نے منع کر دیا تھا۔ شیخ حسن علی جو روزے کی حالت میں تھے اور ایک ہفتے سے کچھ کھائے پیے بغیر پانی سے افطار کر رہے تھے، حرم مطہر کی جانب روانہ ہوئے۔ دوسری جانب سید مرتضیٰ کے ساتھی یعنی سید علی قاضی، شیخ حسین حمدر عاملی اور سید معمار نے نماز میں ان کی اقتداء کی ہوئی تھی۔ اگرچہ سید مرتضیٰ اپنی نماز کو بہت طول دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود طلاب، تاجروں اور حرم کے جوار میں رہنے والوں سے صفیں اتنی بھر جاتی تھیں کہ اکثر دیر سے آنے والوں کو جگہ نہیں ملتی تھی۔ سید مرتضیٰ نے اپنے اس لاغر اور ضعیف بدن کے ساتھ رکوع و سجود کو یوں جاری رکھا کہ شیخ عدنان، وہی جنہوں نے چند سال پہلے سید علی قاضی کو کوچہ نشین فقیر کے برابر میں بیٹھنے سے منع کیا تھا، سوچنے لگے کہ اب وہ سید مرتضیٰ کو تذکر دیں گے کہ وہ اپنی نمازیں مختصر کیا کریں۔ دوسری جانب شیخ محمد بہاری شارع صادق پر ختم ہونے والے کوچوں پر قدم بڑھاتے ہوئے محلہ براق سے نکلے۔ وہ ہاتھ میں تسبیح لیے لا الہ الا اللہ کا قلبی ذکر کرنے میں مصروف تھے۔ اسی دوران شیخ حسن علی بھی حرم سے نزدیک ہو چکے تھے۔ سید مرتضیٰ نے نماز کا سلام پڑھا اور ان کے پیچھے بہت سے لوگوں نے اپنی نماز تمام کی اور صفوں سے دور ہوتے ہوئے اپنے اپنے کاموں کی طرف چلے گئے، لیکن سید مرتضیٰ اسی طرح تعقیبات نماز میں مشغول تھے۔ شیخ محمد بہاری نے راستے کے بیچ میں ایک قہوہ خانہ دیکھا جس میں ایک معمم طالب علم بیٹھا ہوا چائے پی رہا تھا۔ شیخ حسن علی حرم میں داخل ہوئے اور باب الساعات کے ساتھ کھڑے ہو کر حرم امیر المومنین سے مناجات کرنے لگے۔ ایسے میں شیخ عدنان سید مرتضیٰ کے قریب گئے اور ان کے سامنے زمین پر بیٹھ گئے۔ ان کا دل سید مرتضیٰ کے رعب سے لرز رہا تھا۔ وہ منتظر رہے کہ سید مرتضیٰ کی تعقیبات مکمل ہو جائیں۔ سید مرتضیٰ نے انہیں دیکھا اور کوئی بات کیے بغیر سجدے میں چلے گئے۔ کچھ دیر تک پورے سکون سے سجدے میں رہے، پھر سر اٹھا کر کہا سلام علیکم۔ شیخ عدنان نے کچھ پہلو بدلا اور کہا سلام علیکم جناب سید، وہ ایک درخواست ہے۔ سید مرتضیٰ نے اپنا سر ہلایا جیسے کہہ رہے ہوں کہ فرمائیے۔ سید علی، شیخ حمدر عاملی اور سید معمار جو یہ ماجرا دیکھ رہے تھے اب مزید غور سے وہ گفتگو سننے لگے۔ شیخ عدنان نے اپنی لکنت زبان کو چھپاتے ہوئے کہا جناب سید، ماشاءاللہ آپ کو علوم نقلی پر اس قدر تسلط حاصل ہے اور ہماری روایات کی میراث کا قابل ذکر حصہ آپ کو زبانی یاد ہے۔ اس کے علاوہ محدث نوری جیسے بہت سے علماء روایات کی صحت میں آپ پر اعتماد کرتے ہیں اور اسے حجت سمجھتے ہیں۔ کیا آپ کا واسطہ نماز جماعت کے مستحبات سے نہیں پڑا ہے جس میں اہل بیت نے حکم دیا ہے کہ ضعیف ترین مامومین کا بھی لحاظ رکھا جائے؟ سید مرتضیٰ نے اپنا سر جھکایا اور گہری سوچ میں ڈوب گئے، لیکن شیخ عدنان نے اپنی بات ڈھٹائی سے جاری رکھی
یہ آنے والے بہت سے لوگ آپ کی طولانی ہو جانے والی نماز کے باعث ضعف اور تھکن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کی جانب سے نماز کو طول دینا اہل بیت کی سیرت کے مطابق نہیں ہے۔ سید مرتضیٰ نے اپنا سر اٹھایا اور اپنے گوشہ لب پر نقش مسکراہٹ کے ساتھ شیخ سے کہا، اے شیخ، ذرا میرے بدن پر ایک نظر تو ڈالیے۔ شیخ کو اس کے سوا ہر جواب کی توقع تھی۔ انہوں نے سید مرتضیٰ کے بدن کو تعجب سے دیکھا اور کہا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سید؟ سید مرتضیٰ نے اپنا ہاتھ شیخ کے کندھے پر رکھا اور ملی ہنسی کے ساتھ کہا، آپ نے میرا بدن دیکھا؟ ذرا غور سے مجھے دیکھیے، نماز کے لیے آنے والوں میں ہی سب سے زیادہ ضعیف و نحیف ہوں۔ شیخ ہمدر کو ہنسی آ گئی تھی۔ انہوں نے سید علی کو دیکھا اور ان کی آنکھوں کے گرد پڑنے والی جھریوں کی وجہ سے متوجہ ہوئے کہ وہ بھی دل میں ہنس رہے ہیں، لیکن کوشش یہی کر رہے تھے کہ چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہو پائے۔ شیخ عدنان اس دندان شکن جواب سے چکرا گئے، اپنی حیرت زدہ آنکھوں کے ساتھ سر ہلایا اور جانے کی اجازت چاہی۔ پھر سید علی کو گھورتے ہوئے سید مرتضیٰ کے سامنے سے اٹھ گئے۔ سید مرتضیٰ نے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی دوبارہ تسبیح اٹھائی اور نماز عصر کے بعد وارد ہونے والے استغفاروں میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران میں آنسو شیخ حسن علی کے چہرے پر ایک لکیر بنا رہے تھے۔ انہوں نے سخت سوز دل اور مجاہدات سے حاصل ہونے والے استحکام کے ساتھ امیر المومنین کی جانب رخ کیا اور کہا، میرے مولا، ہفتہ بھر ہو گیا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کھایا ہے اور اب مزید بھوک برداشت کرنا میرے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ انہوں نے چند مرتبہ یہ جملے زیر لب دہرائے، لیکن اچانک اس عالم سے جو کہ اہل دنیا کے ادراکات سے ماورا ہے، اپنے وجود کے زاویے میں حرم مطہر کی زمین پر سلطان سلاطین عالم مولائے کائنات علی مرتضیٰ کا مشاہدہ کیا، جنہوں نے شکوہ و جلال سے پر چہرے کے ساتھ ان سے کہا، شیخ حسن علی، تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ ایک ہفتے کی بھوک کی خاطر حرم آ گئے ہو اور شکایت کر رہے ہو، جبکہ ہم نے تمہیں کئی مرتبہ گناہوں کے ارتکاب سے بچایا ہے۔ اس کے بعد امیر المومنین نے تفصیل سے شیخ حسن علی سے فرمایا کہ کب اور کہاں کس وقت وہ کون سا گناہ انجام دینے جا رہے تھے، اور مقام ولایت کی برکت سے خدا نے انہیں آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا تھا۔ شیخ حسن علی کے چہرے پر اس قدر شرمندگی کے آثار نمایاں ہوئے کہ ایک مہینے تک وہ امیر المومنین کی زیارت کے لیے جانے میں شرم محسوس کرتے تھے۔ اس وقت جب شیخ حسن علی خاموشی میں ڈوب چکے تھے اور امیر المومنین کی جلالی اور ولائی تربیت کے زیر اثر کثرت کی تہیں ان کے وجود میں پگھل رہی تھیں، تب شیخ محمد بہاری شارع صادق میں اس طالب علم کے قریب گئے جو قہوہ خانے میں چائے پی رہا تھا۔ شیخ محمد، جن کے اپنے سر پر بھی عمامہ تھا اور وہ سید مرتضیٰ کشمیری کے ہم عمر بھی تھے، جوان طالب علم کی طرف گئے اور کہا، جناب طالب علم، سلام علیکم۔ جوان طالب علم، جو بہت سے اہل نجف کی طرح یہ جانتا تھا کہ شیخ محمد بہاری ملا حسین قلی ہمدانی کے وصی ہیں، گھبرا گیا اور اس نے پریشان ہو کر کہا، سلام علیکم یا شیخ۔ شیخ محمد نے تیوریوں پر بل چڑھا کر کہا، جوان آدمی، شرم نہیں آتی اس لباس میں گلی کے بیچ اس قہوہ خانے میں بیٹھ کر چائے پی رہے ہو؟ اس کی فکر نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ جوان طالب علم بوکھلا گیا تھا اور سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسے کیا کہنا چاہیے۔ اس نے خود کو سنبھالا اور حیرت سے شیخ محمد سے کہا، جی جناب شیخ، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اسی دوران سید مرتضیٰ کا نماز عصر کے بعد کا استغفار مکمل ہوا اور وہ اٹھے اور چہرہ پھیر کر سید علی، شیخ ہمدر اور سید معمار کو سلام کیا، مسکرائے اور باب ساعت کی جانب چلے گئے، یعنی وہیں جہاں شیخ حسن علی کھڑے ہوئے تھے۔
دوسری جانب شیخ محمد بہاری نے جوان طالب علم کو دیکھا اور کہا معذرت کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے بعد اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا اور اس کے ہاتھ سے اس کی چائے لے لی اور کہنے لگے شرم بھی نہیں آتی کہ مجمع میں چائے پی رہے ہو۔ اس کے بعد چائے اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اسے دیکھا۔ جوان طالب علم حیران اور پریشان تھا کہ شیخ محمد اس کی چائے ایک گھونٹ میں پی گئے۔ اس کے بعد پھر اسے دیکھا، مسکرائے اور پھر وہاں سے نکل گئے۔ یہی وہ وقت تھا جب شیخ محمد بہاری کی شوخ طبیعت اور مہر و محبت نے اس طالب علم کے دل میں جگہ بنا لی، اور اس حکیمانہ کام کے بعد اس کے اور طریقت کے درمیان ایک رابطہ استوار ہو گیا۔ اس وقت جب کہ شیخ محمد آہستہ آہستہ حرم کی جانب آ رہے تھے، دوسری طرف شیخ حسین ہمدر نے سید علی اور سید معمار کو دیکھا اور کہا سید مرتضیٰ عجیب مرد ہیں اور کیا فراست رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اس شیخ کو کیسا جواب دیا۔ سید معمار جو کہ سید مرتضیٰ سے قدیمی رفاقت رکھتے تھے، ہنستے ہوئے بولے میں نے سید سے ایسے عجائب دیکھے ہوئے ہیں جن کے سامنے یہ واقعہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سید علی نے بھی جو خاموشی سے مسکرا رہے تھے سر ہلایا اور کہا میں نے بھی چند دن پہلے ان سے ایک عجیب بات دیکھی تھی۔ شیخ ہمدر جو سید مرتضیٰ کی کرامات اور ان کے احوال کے شیفتہ تھے، پیش آنے والے واقعات کو دوستوں کی زبان سے سننے کے لیے کہنے لگے آئیں کچھ دیر بیٹھ کر ایسے کچھ واقعات ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ تینوں حرم کے ایک چبوترے کی طرف گئے جو قبلے کی مقابل سمت میں ایک دالان میں تھا۔ اسی وقت سید مرتضیٰ جو کہ باب سعاد سے باب شیخ طوسی کی طرف جا رہے تھے، انہوں نے شیخ حسن علی کو دیکھا جو باب قبلہ اور ان کی نماز جماعت کی جگہ کی طرف جا رہے تھے۔ سید مرتضیٰ ان کی طرف گئے اور شیخ حسن علی نے بھی اپنے استاد کو دیکھا تو احترام اور شرمندگی سے سلام کیا۔ سلام علیکم جناب سید۔ سید مرتضیٰ نے بہت پیار سے انہیں دیکھا، مسکرائے اور کہا سلام میرے بیٹے۔ انہوں نے چند لمحے شیخ حسن علی کی آنکھوں میں غور سے دیکھا اور کہا شیخ حسن علی آپ مولا کے جلال سے رنجیدہ نہ ہوں۔ مولا جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اسے ادب سکھاتے ہیں، اور یہ امیر المومنین کی خصوصیت ہے کہ اپنی درگاہ سے متوسل ہونے والوں کے قلب میں شرک کی جڑوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ شیخ حسن علی تعجب سے سید مرتضیٰ کے نورانی چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور حرم کے طلائی گنبد کو درد بھری نظروں سے دیکھا اور اپنا سر اسبات میں ہلانے لگے۔ سید مرتضیٰ نے کہا میری سید علی اور تمہارے دوستوں سے باب قبلہ کے پاس ملاقات ہوئی تھی، اگر چاہو تو ان کے پاس چلے جاؤ اور کچھ دیر بیٹھو تاکہ تمہاری حالت بہتر ہو جائے۔ شیخ حسن علی نے احتراماً کہا جی جناب سید بسر و چشم۔ سید مرتضیٰ مسکرائے اور ان سے جدا ہو گئے۔ شیخ حسن علی اپنے دوستوں کی طرف گئے اور ان کی جانب سے پرتپاک استقبال کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اسی وقت شیخ محمد بہاری حرم میں داخل ہوئے، امیر المومنین کی خدمت میں مخصوص سلام پیش کیا اور باب قبلہ کی طرف بڑھ گئے۔ شیخ حسین ہمدر نے شیخ حسن علی سے کہا خوش آمدید شیخ حسن علی، ہم بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کرامات بیان کرنا چاہتے تھے جو ہم نے جناب سید سے دیکھی ہیں۔ چونکہ تم بھی ان کے ساتھ بہت اٹھے بیٹھے ہو، اگر کوئی بات مد نظر ہو تو بتاؤ تاکہ ہم سب اس سے استفادہ کر سکیں۔ شیخ حسن علی نے سید علی کے چہرے پر نظر ڈالی اور اگرچہ بھوک کے مارے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہیں، تائید میں سر ہلا دیا۔ شیخ حسین نے معمار کی طرف رخ کر کے کہا سید سعید تم شروع کرو کہ تم نے استاد کے ساتھ بہت سفر کیا ہے۔ معمار نے پہلو بدلا اور چند لمحوں کے بعد بولے ہم جناب سید کے ساتھ ایک سفر میں عازم کربلا ہوئے تھے۔ راستے میں آرام کے لیے ایک سرائے میں رکے۔ اس گھر کا مالک ایک شریف اور محبت کرنے والا بامروت شخص تھا۔ عصر کے وقت ہم جناب سید اور مالک مکان کے ساتھ چھت پر گئے اور وہاں بیٹھ گئے۔ سفر طویل ہو جانے کے باعث جناب سید کا عمامہ میلا ہو گیا تھا۔
جیسا کہ آپ جانتے ہیں عربوں کی رسم ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کے لباس دھویا کرتے ہیں۔ سب معمار پر نظریں جمائے ان کی باتیں غور سے سن رہے تھے۔ معمار نے اپنی بات جاری رکھی۔ مالک مکان نے جناب سید سے کہا آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کا عمامہ دھو کر یہیں پھیلا دوں تاکہ خشک ہو جائے۔ جناب سید نے اپنی خاموشی سے، جو کہ راضی ہونے کی نشانی تھی، مالک مکان کو اجازت دے دی، لیکن جیسے ہی مالک مکان نے ان کا عمامہ اٹھانا چاہا، چھت پر ایک بگلا آ گیا اور عمامہ اپنی چونچ میں لے کر اڑ گیا۔ مالک مکان نے پریشان ہو کر جناب سید سے کہا آپ اجازت دیجئے کہ میں بازار سے ایک دوسرا عمامہ لے آؤں۔ جناب سید نے بے مثال سکون کے ساتھ مسکرا کر کہا عمامہ شفا حاصل کرنے کے لیے لے گئے ہیں، واپس کر دیں گے۔ شیخ ہمدر کو یہ داستان سن کر تعجب ہوا۔ انہوں نے معمار سے پوچھا پھر کیا واقعی ایسا ہوا کہ انہوں نے واپس کیا؟ واقعی یہ ہوا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ کچھ دیر بعد وہ بگلا آیا اور عمامے کو چھت پر ڈال کر چلا گیا۔ شیخ ہمدر نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور سید علی کو دیکھ کر کہنے لگے سبحان اللہ، اس مرد میں کس قدر عجائب ہیں کہ ہم ابھی تک انہیں پہچان نہیں سکے ہیں۔ کچھ ہی عرصے پہلے ہم بھی ان کے ساتھ کربلا گئے ہوئے تھے۔ ہم ان کے محل سکونت گئے لیکن وہاں ملاقات نہ ہو سکی۔ پھر ہم سید الشہداء کے حرم کی طرف گئے کہ شاید وہ وہاں مل جائیں۔ جب میں باب قاضی الحاجات کی طرف گیا تو دیکھا کہ وہ سجدے میں حالت ذکر میں ہیں۔ اس حال میں میں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ حرم کے در و دیوار بھی تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ شیخ حسن علی اور سید معمار اپنا سر ہلانے لگے اور شیخ حسن علی نے کہا اولیاء جب قوی ہوں تو زمین و زمان ان کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، لیکن زیادہ اہم یہ ہے کہ کچھ دن پہلے جناب سید میرے ساتھ مدرسے آئے۔ میں نے دروازے پر تالا ڈال دیا تھا لیکن چابی میرے پاس نہیں تھی۔ میں حجرے سے چابی اٹھانا بھول گیا تھا۔ جب ہم دروازے تک پہنچے اور انہیں مسئلہ معلوم ہوا تو کچھ دیر توقف کے بعد مجھ سے کہا مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام بند تالوں کی چابی ہے، بس ہماری مادر صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا کا نام نامی بند دروازوں کے لیے چابی کیوں نہ ہو؟ اس کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ تالے پر رکھا اور ایک صدا دی یا فاطمہ، اور ہماری حیرت زدہ آنکھوں کے سامنے تالا کھل گیا۔ سبھی شیخ حسن علی کو دیکھ رہے تھے اور زیر لب اللہ اکبر کہہ رہے تھے، اور اس بات سے کہ اہل بیت کی عنایتوں سے انسان کن مقامات تک پہنچ سکتا ہے جوش میں آ گئے تھے۔ سید معمار نے سید علی کو دیکھ کر کہا سید علی آپ خاموش ہیں، ابھی آپ نے کہا تھا کہ چند دن پہلے ایک عجیب واقعہ آپ نے بھی دیکھا تھا، وہ کیا تھا؟ سید علی نے اپنی آنکھوں میں موجیں مارتی روحانیت کے ساتھ سب کو مخاطب کر کے کہا مجھے معلوم ہوا کہ سید مرتضیٰ خمس وغیرہ سے اپنی معیشت میں استفادہ نہیں کرتے ہیں اور اپنی زندگی جائے نماز بن کر گزارا کرتے ہیں، اور یہ میری نظر میں ان سے دیکھی گئی کرامات میں سب سے بڑی تھی۔ زبردست! جس آواز نے سب کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا وہ ایک لاغر اندام شیخ کی تھی جو ان کے سامنے چبوترے کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ سید معمار، شیخ حسن علی، شیخ ہمدر اور سید علی سب نے اپنے چہرے گھمائے کہ اسے دیکھ سکیں کہ جس کی آواز آئی تھی وہ کوئی اور نہیں تھے مگر شیخ محمد بہاری ہمدانی، وہ مرد جو کہ نجف میں ملا حسین قلی ہمدانی کے طریق کے وسیع تھے۔ سید معمار نے کہا جناب شیخ سلام علیکم، تشریف رکھیے۔ شیخ محمد نے ہاتھ میں اپنی تسبیح گھماتے ہوئے بہت ہی مٹھاس سے کہا ہاں، وقت ضائع کروں اور بیٹھ کر کرامات سننے میں اپنی عمر کا ایک حصہ گزار دوں؟ شیخ ہمدر کو ایسے جواب کی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے کہا جناب شیخ، روایت میں ہے صالحین کا ذکر رحمت کے نزول کا باعث ہے۔ شیخ محمد نے کہا صالحین کا ذکر کر رہے ہو یا ان کی کرامات کا؟ شیخ ہمدر خاموش ہو گئے اور تائید میں کچھ سوچتے ہوئے
ہوئے سر ہلایا۔ شیخ حسن علی جو بہاری ہمدانی کو پہچانتے تھے، انہوں نے احترام سے کہا، جناب شیخ تشریف لائیے اور کچھ دیر مرحوم ملا حسین قلی ہمدانی کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ سید علی تعجب سے شیخ محمد کو دیکھ رہے تھے۔ وہ متوجہ ہوئے کہ شیخ محمد بھی انہی کو دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ شیخ محمد نے کہا، مجھے آغا سید علی سے کام ہے۔ سید علی نے، جو کہ شیخ محمد بہاری کو نہیں پہچانتے تھے اور صرف ان کا نام سن رکھا تھا، آہستہ سے شیخ حسن علی سے پوچھا، میں انہیں نہیں پہچانتا ہوں، یہ کون ہیں؟ شیخ حسن علی نے اطمینان سے جواب دیا، شیخ محمد بہاری ہمدانی، سلوک میں ملا حسین قلی ہمدانی کے وصی۔ سید علی نے، جو کہ ملا حسین قلی ہمدانی کا نام سن کر بہت خوش ہو گئے تھے، اسی تعجب کے ساتھ سوچنے لگے کہ شیخ محمد کو ان سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا، جناب شیخ تشریف رکھیے، اور اپنی جگہ سے اٹھ کر احتراماً شیخ محمد کو اپنی جگہ بٹھا دیا اور ان کے برابر میں دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ سید علی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کیوں اپنے دل کی گہرائیوں میں ان شیخ سے اس قدر محبت محسوس کر رہے ہیں، اور گداز عشق کے جو شرارے انہوں نے شیخ بہاری کی آنکھوں میں دیکھے تھے، وہ ان کے لیے تازگی کے حامل تھے، گویا وہ بہت سالوں سے انہیں پہچانتے ہوں، لیکن تمام زمین و زمان میں اس روحانی پیوند نے خود کو امیر المومنین کے حرم کے زمینی زمان و مکان میں آشکار کیا تھا۔ شیخ محمد بہاری کی شوخ طبیعت گویا ان کے سراسر نورانی باطن پر غالب تھی۔ انہیں دیکھ کر بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ ملا حسین قلی ہمدانی جیسے بزرگ مرد کے سیر و سلوک میں وسیع ہوں گے۔ انہوں نے وہاں موجود سب سے عصر بخیر کہا اور خاموش ہو کر اپنا سر جھکا لیا۔ شیخ حسن علی نے دوبارہ کہا، جناب شیخ، ہمارے دوست وہ کرامات بیان کر رہے تھے جو جناب سید مرتضیٰ کشمیری سے دیکھی تھیں، لیکن آپ نے جو نکتہ بیان فرمایا وہ بھی قابل غور ہے۔ شیخ محمد نے اپنا سر اٹھایا اور ایک بامانی سکوت کے بعد کہا، خداوند سید مرتضیٰ کشمیری اور ان جیسوں کو اسلام و مسلمین کے لیے حفظ فرمائے، لیکن مردان خدا کی حقیقی کرامت وہ امور نہیں ہے جو یہاں بیان ہو رہے تھے۔ سید مرتضیٰ کشمیری جیسوں کی کرامت خدائے متعال کی عبودیت و بندگی اور مقام احدیت کے ارادے اور اس کی مرضی پر راضی رہنا ہے۔ جو باتیں اس مجلس میں بیان ہوئیں وہ اپنی تمام تر کشش کے باوجود حق تعالیٰ کی راہ میں بچوں کی مٹھائیوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہیں۔ اولیاء الہی کی کرامات کو، جو کہ بندگی اور اسماء و صفات الہی میں فنا سے عبارت ہیں، ان کے نفوذ کے جزئی آثار تک گھٹانا نہیں چاہیے۔ یہ امور بہت سے اولیاء کے لیے واقع ہوتے ہیں جو یا تو خود سے ان کا اظہار نہیں کرتے ہیں یا ان کے اظہار کو طریق کے منقطع ہو جانے کا باعث سمجھتے ہیں، لیکن جناب سید مرتضیٰ ممکن ہے یہ ذمہ داری رکھتے ہوں اور ان مسائل کا اظہار ان کے لیے کسی رکاوٹ کا باعث نہ ہو۔ جتنا میں انہیں پہچانتا ہوں مجھے یقین ہے، چونکہ خداوند متعال کی بندگی ایک لامحدود امر ہے، ان کی کوشش ہے کہ وہ خداوند علی و اعلیٰ کے نزدیک عبودیت و خاکساری میں ارتقاء حاصل کریں۔ خدائے متعال اور اس کے اولیاء نے اپنے علم سے جو فیض انہیں پہنچایا ہے، اس کے باعث وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ میرے وجود میں ایسے الفاظ پہنچ رہے تھے جو کہ علم اخلاق اور تہذیب نفس کے حوالے سے ایک عظیم مکتب کے اصول و ضوابط بیان کر رہے تھے، وہ مکتب جسے شیعہ علماء نے بعد میں مکتب نجف کا نام دیا۔ گویا شیخ محمد کے الفاظ شیخ ہمدر کی روح میں اتر گئے تھے۔ انہوں نے احتراماً کہا، آپ درست فرماتے ہیں جناب شیخ۔ بزرگوں نے فرمایا ہے، اولیاء کے لیے کرامت حیض کی مانند ہے۔ شیخ محمد نے اپنا سر چند مرتبہ اس بات میں ہلایا اور شیخ ہمدر کی بات کی تائید کی۔ اس کے بعد مزید فرمایا، مگر یہ کہ کسی کو ذمہ داری دی گئی ہو یا ان کرامات کے اظہار میں کوئی فائدہ چھپا ہوا ہو جسے خدا نے ان کے قلب پر واضح کر دیا ہو، لیکن ان کرامات سے ہرگز مکتب اہل بیت علیہم السلام کی شاگردی میں ترقی ثابت نہیں ہوتی، چونکہ ممکن ہے کہ ہندوستان کے بہت سے کافر ریاضت کشوں کے پاس بھی یہ چیزیں موجود ہوں۔ جو چیز باقی ہے
اور اولیاء الہی کے مقام کو استحکام عطا کرتی ہے وہ خدا تبارک و تعالیٰ کے وجود میں فنا ہو جانا ہے۔ شیخ حسن علی جو کہ شیخ محمد کے لیے سید علی کے دل میں پیدا ہونے والی محبت اور شیفتگی کی جانب متوجہ ہو چکے تھے، کہا ملا حسین قلی ہمدانی کے بارے میں بھی ہمیں کچھ بتائیے شیخ۔ شیخ محمد نے ایک آہ کھینچی اور اپنی قبا میں کچھ تلاش کرتے ہوئے کہا میں ان کے بارے میں کیا کہوں۔ سید معمار نے کہا جناب شیخ بہرحال آپ کئی سال ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کے حوالے سے ہمارے لیے کچھ بیان فرمائیے۔ شیخ محمد نے ایک پرانا اور مٹیالہ خط اپنی قبا سے باہر نکالا اور کہا میری زبان ان کے بیان سے قاصر ہے، لیکن انہوں نے ایک خط چھوڑا ہے جسے میں نے بارہا پڑھا ہے اور تنگی کے وقت پھر پڑھ لیتا ہوں۔ اس میں اخلاقی ضروریات کے اصول بیان ہوئے ہیں جو کہ انسان کو طریق عبودیت تک پہنچنے میں بہت مدد دے سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسے آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ شیخ ہمدرد، سید علی، شیخ حسن علی اور سید معمار سب نے نہایت اشتیاق سے شیخ محمد سے درخواست کی کہ وہ ملا حسین قلی ہمدانی کا خط پڑھ کر انہیں سنائیں۔ شیخ محمد نے اپنے لاغر ہاتھوں میں خط تھام کر اپنی آنکھوں میں عشق کے بھڑکتے شعلوں کے ساتھ وہ خط پڑھنا شروع کیا۔